سو بینظیر کے اسیسینیشن سے سچ کوئی ہمارے ریلیشن انڈیا کے ساتھ فرسٹلی ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا کے ساتھ کوئی فرق ایسا نہیں آیا؟ وہاں پہ بات یہ عام ہو گئی کہ ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. مثال طور پہ چاہے نواز شریف اقتدار میں ہو یا بینظیر اقتدار میں ہو یا عمران خان اقتدار میں ہو، کوئی بھی ہو، تو جب میں انڈیا جاتا تھا اور ان سے بات کرتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہم تو پاکستان سے بات نہیں کر سکتے. میں کہا جی کیوں، کس سے بات کریں؟ وہ کہتے تھے. میں کہا جی کیا مطلب کس سے بات کریں؟ آپ پرائم منسٹر سے بات کریں. نہیں جی، پرائم منسٹر کے پاس تو اقتدار ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر تو آپ کے آتے ہیں جیل میں چلے جاتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں. سو انڈیا کے اندر یہی امپریشن اس پورے انسیڈنٹ سے پڑا کہ سویلینز آر ناٹ ان کنٹرول ان پاکستان. اچھا، ویسے I want to talk a little about this. اگر ہم ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ان کی جب ابھی نے لاسٹ اسپیچ کی ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں کم کرنا چاہتے ہیں، پینٹاگون کا رول، CIA کا رول. وہ خود ہی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو نہیں، تو what I'm trying to say is کہ even in the وہ کہتے ہیں ہم نے گورنمنٹ کا رول کم کرنا ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے گورنمنٹ کا رول جو ہے نا، گورنمنٹ کو رائٹ سائز کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، یہ وہ کہتے ہیں. نہیں، ان کی آئی تھنک ہز ایگزیکٹ ورڈز ور کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس سے ختم کر دیں گے. بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ نا، اینٹی اسٹیبلشمنٹیرین بنتے ہیں، مگر کانکریٹلی دیکھیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ فگر تو نہیں ہے. ٹرمپ ٹاورز، ٹرمپ اسٹوری، ٹرمپ بزنس جو ہے وہ مین اسٹریم امریکن بزنس اور مین اسٹریم امریکن لائف کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور جتنی پاور ایلیٹ ہے امریکہ کی، اس کا سینٹرل حصہ رہا ہے ٹرمپ، ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے. تو وہ کہیں سے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اور جس پارٹی کا وہ ممبر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، ریپبلکن پارٹی ہے، ون آف دا مین پارٹیز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ تو نہیں کہ وہاں کوئی انقلاب ہو رہا ہے، ریپبلکن پارٹی ہے. ریپبلکن پارٹی کے اندر ایک پرانا ٹرینڈ ہے رہا ہے. نمبر ایک تو یہ کہ حکومت چھوٹی ہونی چاہیے، گورنمنٹ چھوٹی ہونی چاہیے. یہ امریکن پالیٹکس میں ایک لمبا اور پرانا ٹرینڈ رہا ہے، ان کی فاؤنڈنگ سے لے کے اب تک، کہ وہ بگ گورنمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے، وی ڈونٹ ٹرسٹ بگ گورنمنٹ. ایک دوسری بات یہ کہ جب 45 کے بعد پوسٹ وار جنریشن نے، جب روزویلٹ کی پہلے نیو ڈیل ہو چکی تھی اور پھر پوسٹ وار جنریشن میں کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کا ماڈل اپلائی کیا گیا تھا کارٹر اور اس کے پہلے پیریڈ کے اندر، تو اس میں گورنمنٹ بڑھتی چلی گئی اور گورنمنٹ کا رول بڑھتا چلا گیا. تو ریگن نے اور ریپبلکن پارٹی نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم حکومت کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. وہ ہوئی نہیں چھوٹی، مگر نعرہ یہ تھا کہ ہم اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، ہم یعنی کہ اس کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے نیشنل ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس سے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ہم اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نعرہ 80s سے رائٹ آف دا پولیٹیکل اسپیکٹرم میں لگتا آیا ہے. تو ریگن نے بھی یہی نعرہ لگایا، اور یہ نعرہ اتنا مقبول ہو گیا ایک طرح سے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اور بل کلنٹن نے بھی کہا ہاں ہم گورنمنٹ کم کریں گے، گورنمنٹ کم کریں گے. کیونکہ جو اکنامک آرتھوڈاکسی بن گئی، شکاگو اسکول جیسے اوپر آیا، وہ یہی بن گئی کہ جی حکومت کو بالکل چھوٹا ہونا چاہیے. تو ٹرمپ جو نعرہ لگا رہا ہے وہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے. ٹرمپ جو بات کر رہا ہے کہ میں حکومت چھوٹی کروں گا، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو 1980 سے چل رہی ہے بات. یہ ڈسیو کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ڈو یو تھنک؟ نہیں، اس میں ڈسیپشن بھی ہے. ڈسیپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چھوٹا کرنا ایک قسم کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے، جبکہ گورنمنٹ کو چھوٹا کرنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اینٹی کینزین ہے. کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سارا سلسلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ مثال طور پہ ٹرمپ نے آتے ہی یہ کہا کہ جو امریکہ جو بڑی بڑی ایڈ اور اسسٹنس دے رہا ہے یہ سب بند ہے اور ختم ہے، جس سے کیوس پیدا ہو گیا. پھر سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن بھی لیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، ہماری آلریڈی کمٹمنٹس ہیں، ہم ان کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اینڈ سو آن. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، مگر اس کی خواہش یہی ہے کہ یہ چھوٹا ہو جائے. اور یہ دیکھیں، یہ صرف ٹرمپ میں تو یہ صرف امریکہ میں نہیں ہے ٹرینڈ. ارجنٹینا کی حکومت کو اسٹڈی کریں، ملے کی حکومت کو،
اس کا مین نعرہ یہ تھا, اس کے وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جو وائرل ہوا تھا, کہ وہ کہتا ہے دیکھیں جی حکومت میں یہ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ڈپارٹمنٹ ہے. پھر وہ ایک ایک کر کے ڈپارٹمنٹ کی وہ جو اسٹکر ہے اور لیتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی جائے گا, یہ بھی جائے گا, یہ بھی جائے گا, یہ بھی میں اڑا دوں گا, یہ چھوڑ دوں گا, یہ اڑا دوں گا. مطلب وہ کوئی 20 ڈپارٹمنٹ میں سے 15 ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس طرح کر کے بورڈ میں سے پھینک کے کہتا ہے کہ میں ختم کر دوں گا. یہ وہ نئی قسم کی تھنکنگ ہے جو اس وقت دنیا کے اندر پھر رہی ہے کہ ڈپارٹمنٹس بند کر دو, ختم کر دو, ان کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں بھی یہ رائٹ سائز کر دو, چھوٹا کر دو حکومت کو, اینڈ سو آن سو فورتھ. بجٹ فرینڈلی کر لو, یہ بھی کہا جاتا ہے. ہماری تو مجبوری ہے نا, ان کی شاید مجبوری بھی نہیں ہے. ہماری تو مجبوری ہے کہ قرضہ لیا ہوا ہے. مگر بہرحال اس پورے سلسلے اور پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی حکومت کے پروگرامز تھے جس سے غریبوں کو کچھ فائدہ ہے وہ سارے بند کر دو. جو میسو بجٹس آپ نے ایلون مسک کو دیے ہوئے, جس کی وجہ سے ایلون مسک دنیا کا امیر ترین بندہ بن گیا ہے, وہ ان کو ختم کرنے کی بات نہیں کی جا رہی. جو میسو پروجیکٹس آپ نے دیے ہوئے ایلون مسک کو, ان کو بند کرنے کی بات نہیں, کہ وہ بلینز میں ہیں, ان کو نہیں بند کریں گے. یہ جو بلینز آپ یہاں پہ آئی پی پیز کو دے رہے ہیں ان کو نہیں بند کریں گے یہ. مگر جو 4 پیسے چھوٹی موٹی سبسڈی دال روٹی پہ لگی ہوئی ہے اس کو بند کر دینا ہے. یہ ہے اصل پروگرام. اس کو ہم کہتے ہیں نیو لبرلزم, کہ لیٹ دا رچ گیٹ ریچر, دا پور شوڈ گیٹ پورر. اور اس کو بیچا جا رہا ہے غریب لوگوں کو, یہ کہے کہ ہم تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. یہ سب بہت بڑا دھوکہ ہے.